باب صلاۃ الخوف، نماز خوف کا بیان۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف، صلی نماز پڑھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی نماز، فی بعض ایامہ اپنے بعض دنوں میں، فقامت طائفۃ معہ تو کھڑی ہوئی ایک جماعت آپ کے ساتھ، وطائفۃ بإزاء العدو اور ایک جماعت دشمن کے سامنے ہوئی کھڑی، یعنی وقامت طائفۃ بإزاء العدو، اور دوسری جماعت اور ایک جماعت کھڑی ہوئی دشمن کے سامنے۔ فصلی بالذین معہ رکعۃ تو آپ نے نماز پڑھائی ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے، رکعتن ایک رکعت، ثم ذهبوا پھر یہ لوگ چلے گئے، وجاء الآخرون اور آئے دوسرے لوگ، فصلی بہم رکعتن تو آپ نے نماز پڑھائی ان کو ایک رکعت، وقضت الطائفتان رکعتن رکعتن اور قضا کی یعنی پوری کی دونوں جماعتوں نے ایک ایک رکعت۔ صلاۃ خوف، ڈر کی نماز، تو چاہے ڈر کہیں بھی ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، کسی بھی مقام پہ ہو، تو اس کی مختلف شکلیں حدیثوں سے ثابت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے مطابق مختلف انداز میں نماز خوف پڑھائی۔ اس کی ایک شکل یہ تھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھائی اپنے بعض دنوں میں، یعنی بعض غزوات میں، جنگیں جب ہو رہی تھی کفار و مشرکین کے ساتھ، تو آپ نے بعض غزوات میں یا بعض دنوں میں نماز پڑھائی تو دو جماعت اور دو گروپ بنا دیے فوجوں کے۔ ایک فوج سے کہا کہ تم لوگ دشمن کے مقابلے میں جاؤ، اور دوسری فوج سے کہا کہ تم میرے پیچھے پڑھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھائی ان لوگوں کو، اور یہ ایک رکعت پڑھ کر چلے گئے، اور جو دوسری جماعت تھی اسے کہا تم لوگ جاؤ۔ تو دوسری جماعت آئی، وہ کھڑی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور آپ نے ان لوگوں کو ایک رکعت پڑھائی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ تو یہ لوگ ایک رکعت اپنی جو چھوٹی تھی وہ پوری کیے، اور وہ لوگ جو ایک رکعت پڑھ کر چلے گئے تھے ان لوگوں نے اپنی ایک رکعت اپنے طور سے پوری کر لی، یعنی دونوں جماعتوں نے ایک ایک رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور ایک ایک رکعت اپنے طور سے پوری کر لی۔ یہ ایک طریقہ تھا جو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا دین اسلام میں کتنا اہم ہے، اور وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا کتنا اہم ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ ہے، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں۔ سب کو ایک ساتھ نہیں پڑھا سکتے کیونکہ وہ آئیں گے، گھیر لیں گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو دو گروپ بنانا ضروری ہے، اور عدل و انصاف کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک جماعت کے لیے جماعت نہ ملے اور دوسری جماعت جماعت کے ساتھ پڑھے تو ان کا دل دکھے گا کہ ہم نے تو با جماعت پڑھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں پڑھ سکے۔ تو آپ نے دونوں کو ایک ایک رکعت جماعت سے پڑھا دی، اور ایک ایک رکعت انہوں نے اپنی اپنی پوری کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ عدل و انصاف تمام چیزوں میں کیا کرتے تھے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ضرورت ہو اور زیادہ حرکت کر لی جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ایک رکعت پڑھ کر کے یہ لوگ چلے گئے، نماز کی حالت میں ہیں، وہ جب تک وہ دوسری رکعت نہیں پوری کر لیتے تب تک ان کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔
جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اور اپنی سواریوں پر بیٹھ رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں اور نماز میں ہیں، اور اسی دوران انہوں نے ایک رکعت پڑھی۔ تو اس کو ذکر کر کے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے یا نماز کی خاطر کوئی حرکت کر رہا ہو تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور اس طرح کی مثالیں بہت موجود ہیں۔ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب کو کندھے پر بیٹھا کر کے نماز پڑھاتے تھے، اور جب رکوع میں اور سجدے میں جاتے تو اتار دیتے، اور پھر کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا کر رکھ لیتے اپنے اوپر، اور اس طرح آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ روایت بخاری شریف کی آپ لوگوں نے پڑھی ہے پیچھے۔ یہ دلیل ہے کہ ضرورت محسوس ہو تو نماز میں زیادہ حرکت کرنے سے بھی نماز باطل نہیں ہوگی۔ حدیث آپ لوگوں نے پڑھی ہو یا سنی ہوگی، اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ، نماز میں دو کالی چیزوں کو قتل کر دو۔ اس سے مراد سانپ ہیں، سانپ وغیرہ دیکھو تو نماز پڑھتے ہوئے ان کو مار دو اور تمہاری نماز باطل نہیں ہوگی۔ امام کا وضو ٹوٹ گیا، وہ جانا چاہ رہا ہے تو پیچھے سے دوسرا آدمی آگے بڑھے گا اور وہ نماز پڑھائے گا۔ وہ خود آگے بڑھا، یہ حرکت ہے، پھر اس کی جگہ پور کرنے کے لیے سب تھوڑا تھوڑا حرکت کریں گے اور سب کو ملائیں گے، نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے، یا تو اس کا تعلق نماز سے ہو یا ایسی ضرورت ہو کہ ضروری ہے حرکت کرنا، تو ایسی صورت میں نماز باطل نہیں ہوگی۔ بلا وجہ نماز پڑھ رہا ہے اور مسلسل حرکت کر رہا ہو تب نماز باطل ہو جائے گی، جیسے آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید حرص معلوم ہوتی ہے کہ آپ نماز جماعت کے بڑے شدید حریص تھے، اور آپ کی پوری خواہش ہوتی تھی کہ کسی کی جماعت نہ چھوٹنے پائے۔ اس سے یہ بات بھی بہت ضرورت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ دشمنوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے، اور جو تیاری ہم ان سے بچنے کے لیے کر سکتے ہوں ہمیں کرنا چاہیے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا رہے، کیونکہ آپ دونوں جماعتوں کو نماز پڑھاتے تو پھر خطرہ تھا، اور خطرے سے بچانا اپنے آپ کو بھی ضروری ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی بچانا ضروری ہے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا۔ اب دوسری حدیث پڑھتے ہیں۔ عن یزید بن رومان عن صالح بن خوات بن جبیر عمن صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة ذات الرقاء صلاة الخوف ان طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم۔ الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة۔ یہ روایت یزید بن رومان سے ہے جو صالح بن خوات بن جبیر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اس صحابی سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاء میں صلاۃ خوف پڑھی تھی۔ اس صحابی کا نام نیچے بتا دیا کہ وہ صحابی ہیں سہل بن ابی حثمہ۔ اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاء میں صلاۃ خوف پڑھی تھی، تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ عمن صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے روایت ہے جس نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ ذات الرقاء صلاۃ الخوف، ذات الرقاء میں پڑھی جانے والی خوف کی نماز۔ کیا ہوا؟ ان طائفۃ صفت معه، کہ ایک جماعت نے صف لگائی آپ کے ساتھ، وطائفۃ وجاہ العدو، اور ایک جماعت دشمن کے سامنے تھی۔ فصلی بالذین معه رکعۃ، تو آپ نے نماز پڑھائی ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ پیچھے کھڑے تھے، ایک رکعت۔ ثم ثبت قائما، پھر آپ اٹھے دوسری رکعت کے لیے تو آپ سیدھے کھڑے رہے۔
وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، اور ان لوگوں نے جو آپ کے پیچھے پڑھے تھے ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھے اور آپ کھڑے ہیں دوسری رکعت کے لیے، انہوں نے اپنے طور سے ایک رکعت پوری کر لی اور پھر سلام پھیرے اور چلے گئے۔ وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنے لیے نماز پوری کی، ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ چلے گئے، فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، تو اب ان لوگوں نے صف لگائی دشمن کے سامنے، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، اور آئی دوسری جماعت، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، اور آپ کھڑے تھے تب سے، یہ لوگ ایک رکعت پڑھے چلے گئے پڑھ کر، جب یہ لوگ پہنچے ہیں دشمن کے سامنے تو یہ لوگ کھڑے ہوئے، ان کو بھیجا، وہ سب آئے، تو آپ نے جو دوسری رکعت تھی وہ پڑھائی ان کو، ان کی بھی ایک رکعت ہوئی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، پھر یہ لوگ اٹھ کر ایک رکعت اپنی پڑھ لیے۔ فصلی بہم الرکعۃ التی بقیت، تو ان کو یعنی دوسری جماعت کو آپ نے نماز پڑھائی وہ رکعت جو باقی تھی آپ کی، ثم ثبت جالسا، پھر ایک رکعت پڑھنے کے بعد آپ بیٹھے رہے، وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، اور ان لوگوں نے ایک رکعت اپنی جو تھی چھوٹی وہ پوری کی، ثم سلم بہم، پھر آپ نے جب وہ لوگ اپنی دوسری رکعت پوری کر چکے تو اب سلام آپ نے پھیرا اور پھر یہ لوگ آپ کے پیچھے سلام پھیر دیے۔ پہلی جو روایت ہے اس میں آپ نے ایک ایک رکعت دونوں کو پڑھائی تھی اور دونوں نے اپنی ایک ایک رکعت اپنے طور سے پوری کی تھی، ٹھیک، اور ایک ایک رکعت پڑھ کر چلے گئے تھے، پہلی والی جماعت چلی گئی تھی اور دوسری نے آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور پھر انہوں نے بھی اپنے طور سے پوری کی۔ اس میں یہ ہے کہ ایک رکعت آپ نے پڑھائی، ان کو یہ لوگ چلے گئے اور آپ کھڑے رہے دوسری رکعت کے لیے، دوسری جماعت آئی تو ان کو آپ نے ایک رکعت پڑھائی اور پھر تشہد میں آپ بیٹھے رہے، جو کچھ پڑھنا تھا آپ نے پڑھ لیا، بیٹھے رہے۔ جب یہ لوگ اپنی ایک رکعت پوری کر چکے ہیں تب آپ نے سلام پھیرا اور یہ سب کے سب آپ کے ساتھ سلام پھیرے تھے۔ یہ ایک طریقہ تھا جو بتایا۔ یہ غزوہ ذات الرقاع کا واقعہ ہے اور یہ ربیع الاول سن 7 ہجری میں پیش آیا تھا۔ یہ لوگ رہتے تھے مدینہ اور القصیم کے درمیان۔ مدینہ سے القصیم کا راستہ بالکل سیدھا ہی ہے جو جاتا ہے، مدینہ سے آپ دیکھیں گے نکلیں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ راستہ تبوک کے لیے، راستہ القصیم کے لیے، تو یہ القصیم سے مدینہ کا راستہ زیادہ لمبا نہیں ہے، ہوگا 200 یا 300 جیسے بھی ہو، تو اسی کے درمیان وہ لوگ رہتے تھے۔ تو یہ غطفان کے لوگ تھے، غطفان قبیلہ کے لوگ، اور یہ لوگ اکٹھا ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ان سے جنگ کرنے کے لیے، تو صحابہ کے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں، جوتے چپل وغیرہ بھی بہت سے صحابہ کے پاس نہیں تھے، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، پاؤں ویسے کھلا ہوا تھا، تو پتھروں وغیرہ کی وجہ سے ہمارے پاؤں کٹ گئے تھے جگہ جگہ سے، تو ہم لوگوں نے اپنے اپنے پاؤں پر کپڑے وغیرہ لپیٹ لیے تھے تاکہ خون وغیرہ نہ بہے اور تھوڑی سی حفاظت ہو جائے، تو اسی وجہ سے اس غزوے کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے کہ رقاع کپڑے کا ٹکڑا وغیرہ پاؤں میں باندھ لیے تھے وہ لوگ۔ اور ہوا بھی یہ کہ حالات تو خوف زدہ تھے اور مشکل تھی کب یہ حملہ کر دیں اور کب آپس میں لڑ جائیں، لیکن جنگ ہوئی نہیں اور صلح و صفائی پہ ختم ہو گئی۔ اسی غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار نمازیں پڑھائی اور آپ نے نماز خوف پڑھائی، تو ایک طریقہ اس کا یہ تھا، اور ایک طریقہ بخاری شریف میں اور لکھا ہوا ہے کہ جب شاید شدت کم ہوئی ہوگی تو آپ نے پھر ایک جماعت کو 2 رکعت پڑھا دی اور پھر دوسری جماعت آئی ان کو بھی 2 رکعت پڑھا دی، اور روایت بخاری میں موجود ہے۔ اسی غزوے میں لوگ کہتے ہیں کہ تنگی اور شدت تھی تو سائے وغیرہ بھی درختوں کے نہیں نظر آتے تھے، اس کی پتیاں وغیرہ نہیں دکھائی دیتی تھی،
تو اگر کوئی درخت ایسا نظر آتا جس میں کچھ ہریالی نظر آتی تو ہم کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں۔ تو اکثر صحابہ بکھر گئے مختلف جگہوں میں، جہاں جہاں جس کو سمجھ میں آیا رکا، تو بعض درخت چھوڑ دیے جو ہرے بھرے تھے یا اس میں کچھ پتیاں تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے گزرے اور آئے وہاں، تو آپ ایک درخت کے پاس رکے اور اپنی تلوار کو وہیں لٹکا دیا تھا اسی درخت کے ساتھ، اور لیٹ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دیہاتی کسی طرف سے آ گیا اور آپ کی تلوار اتار لیا اور نکال کر کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ تم کو کون بچائے گا مجھ سے، میں یمنعک منی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ، اللہ بچائے گا۔ اور اس نے پوچھا تم ڈرتے نہیں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے؟ کہا اللہ میری حفاظت کرے گا۔ پھر وہ کچھ نہیں کیا، چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حدیث میں لکھا ہے کہ وہ اس کے بعد کچھ نہیں کر سکا، اس کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، تلوار لیے ہوئے بلکہ رکھ کر کے بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے صحابہ کو بلایا، وہ لوگ آئے تو وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں لیٹا ہوا تھا اور یہ آیا غفلت میں اور تلوار سونت لیا اور مجھ کو مارنا چاہتا تھا، اور میں نے کہا کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے تم کو کون بچائے گا، میں تو تلوار لیا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ، اور پھر وہ چپ چاپ دیکھو بیٹھ گیا۔ تو صحابہ بھی بیٹھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتا۔ پھر اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ جاؤ، تو مجھے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں۔ تو اسی غزوے میں حدیث شریف میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ بھی پیش آ گیا تھا، لیکن مقابلہ نہیں ہوا جنگ سے۔ اور تو اسی غزوے میں آپ نے صلاۃ خوف یا نماز خوف پڑھائی تھی، جس کی ایک شکل آپ نے ابھی پڑھ لی کہ ایک رکعت آپ نے ایک جماعت کو پڑھائی اور پھر وہ چلی گئی اور حالت نماز میں تھی، اور اس کے بعد دوسری کو پڑھائی آپ نے ایک رکعت، اور اس کے بعد کیا ہوا، پہلی جماعت کو جو آپ نے پڑھائی تھی ایک رکعت، تو ان لوگوں نے اس میں جو بیان ہے کہ ان لوگوں نے اپنی دوسری رکعت پوری کر لی تھی اور پھر چلے گئے تھے، اور آپ کھڑے رہے تھے دوسری رکعت کے۔ پھر دوسری جماعت آئی تو ان کو ایک رکعت پڑھائی اور پھر آپ بیٹھے رہے تشہد میں، ان لوگوں نے اپنی ایک رکعت پوری کی اور پھر آپ کے ساتھ یہ سب سلام پھیرے تھے۔ تو یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پہلی جماعت نے اپنی ایک رکعت پوری کی اور جدا ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت اگر کوئی ایسا کر لے کہ امام کے ساتھ پڑھ رہا تھا اور پھر خود اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیر کر چلا گیا، تو یہ عمل سنت کے خلاف ہے، لیکن بوقت ضرورت اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور اس کی دلیل وہ روایت بھی ہے جو غالباً آپ نے پڑھی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، پھر جاتے تھے اور اپنے محلے کے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لمبی نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک شخص ان کی جماعت سے نکلا اور اپنی نماز پوری کی اپنے طور سے، یعنی ان کے پیچھے اب ساتھ نہیں دے رہا تھا، اپنی نماز اس نے مکمل کی، سلام پھیرا، چلا گیا۔ تو اس شخص کی شکایت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی ایک آدمی نے فلاں نے ایسے اور ایسے کیا ہے کہ خود پڑھ کر کے چلا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مزدور لوگ ہیں، محنت کرتے ہیں، تھکے ہوئے رہتے ہیں، اور معاذ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، پھر آتے ہیں خود ہی دیر ہو جاتی ہے، پھر ہم لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں تو سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے معاذ رضی اللہ عنہ پر، اور آپ نے فرمایا اے فتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم فتنہ برپا کرنے والے ہو؟ آپ نے بہت سخت باتیں سنائیں اور کہا پڑھنا چاہیے عشاء میں سبح اسم ربک الاعلی، حدیث الغاشیہ، اس طرح کی صورتیں۔
اور اس شخص سے نہیں کہا کہ تم اپنی نماز دہراؤ. اگر اس کی نماز باطل ہوئی ہوتی تو آپ کہہ دیتے کہ تم اپنی نماز دہراؤ. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کبھی اس طرح کی چیزیں ضرورت پیش آ گئی اور کوئی بات ہو گئی تو انشاءاللہ نماز اس سے ہو جائے گی. اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ امام اگر بوقت ضرورت بعض رکعتوں کو لمبی کر لے اور بعض کو مختصر کر دے اور بعض میں دیر تک بیٹھا رہ جائے یا بعض ارکان زیادہ لمبا کر دے تو بھی نماز باطل نہیں ہوگی، یا کوئی بھی کر لے پڑھتے ہوئے تو بھی نماز اس سے باطل نہیں ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے دوسری جماعت کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر جب آپ نے دوسری رکعت بھی پڑھا لی تو تشہد میں بیٹھے، اب اس جماعت کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ اپنی رکعت پوری کر لیں پھر ان کے ساتھ سلام پھیریں. اور وہ روایت بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے غالباً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حسن رضی اللہ عنہ آئے، آپ سجدے میں تھے اور آ کر آپ کی پیٹھ پر بیٹھ گئے. سجدے میں آپ تھے اور سجدے کی حالت میں حسن رضی اللہ عنہ آ کر آپ کی پیٹھ پر بیٹھ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا. ایک آدمی سر اٹھا کے دیکھا کیا ہوا، پھر سجدے میں چلا گیا. تو دیر ہو گئی تو صحابہ نے نماز ختم ہونے کے بعد پوچھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ بہت لمبا کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن میری پیٹھ کو سواری بنا لیا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس کی سواری جلدی سے ختم کر دوں، تو اس لیے آپ نے لمبا کر دیا. تو یہ جو آپ کے اعمال اور آپ کی سنت ہے یہ ہم لوگوں کے لیے دین کی آسانی کا پتہ دیتی ہے کہ دین اسلام میں اتنی شدت نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ مارے جائیں اور آپ کے ساتھ زیادتی کی جائے. جہاں جہاں ضرورت ایسی محسوس ہوئی وہاں پر نرمی کر دی گئی، اور آپ نے اس طرح کے اعمال انجام دے کر کے امت کو تعلیم دے دی کہ اگر ضرورت ایسی محسوس ہو اور بعض ارکان لمبے ہو جائیں بعض مختصر ہو جائیں تو آپس میں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب معمول نہیں بنایا جائے گا، لیکن ضرورت ہو تو اس طرح کا عمل ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. اور تیسری حدیث ہے عن جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الخوف فصففنا صفین خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعدو بیننا وبین القبلہ فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکبرنا جميعا. ترجمہ کر لوں، پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں، لمبی ہے. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا شہید تو میں حاضر ہوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ الخوف نماز خوف میں یا خوف کی نماز میں. صففنا صفین تو ہم نے دو صف لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ہم نے خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے دو صف لگائی. دشمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھے، نظر آ رہے تھے. ہم نے صف لگائی، اگر ادھر قبلہ ہے مثال کے طور پر تو قبلہ رخ کھڑے ہیں اور جو دشمن ہیں اور ان کی جماعت بھی ادھر سامنے ہے. تو جتنے لوگ تھے دو صف میں بٹ گئے. فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکبرنا جميعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی اور ہم سب نے تکبیر کہی. ثم رکع ورکعنا جميعا، پھر آپ نے رکوع کیا اور ہم سب نے رکوع کیا. ثم رفع راسه من الركوع، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا رکوع سے، ورفعنا جميعا، اور ہم سب نے سر اٹھایا یا ہم اٹھ گئے رکوع سے. ثم انحدر في السجود والصف الذي يلي، پھر آپ سجدے میں گر گئے اور پھر آپ سجدے میں گر گئے یا چلے گئے اور وہ جماعت سجدے میں گئی جو آپ کے پیچھے آپ کے پاس قریب میں کھڑی تھی. وقام الصف المؤخر فی نہر العدو، اور پیچھے والی جو جماعت تھی وہ سجدے میں نہیں گئی، وہ کھڑی رہی دشمن کے سامنے کیونکہ ان کو دیکھنا تھا. تو پیچھے والی جماعت صف پوری کھڑی رہی، آگے والی صف سجدے میں آپ کے ساتھ گئی. فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم السجود، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ پورا کیا، وقام الصف الذی یلی، اور کھڑی ہوئی وہ جماعت جو آپ کے ساتھ سجدے میں گئی تھی جو آپ کے قریب تھی. انحدر الصف المؤخر، اب جب پہلی آگے والی صف کھڑی ہوئی
تو جو پیچھے والی جماعت اور صف تھی وہ سجدے میں گئی. انحدر صف، انحدر گری یعنی گئی اخیر کی صف بالسجود سجدے. وقاموا اور پھر وہ کھڑے ہوئے. ثم تقدم الصف المؤخر، پھر پیچھے والی جو صف تھی وہ آگے گئی. وتأخر الصف المؤخر مقدم، اور جو آگے والی صف تھی وہ پیچھے آئی. ثم رکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رکوع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ورکعنا جميعا، اور ہم سب نے رکوع کیا. ثم رفع راسه من الركوع، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا رکوع سے. ورفعنا جميعا، اور ہم سب اٹھے. ثم انحدر في السجود، پھر آپ سجدے میں گئے. والصف الذي يليه، اور وہ صف گئی جو آپ کے قریب تھی. الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى، جو پہلی رکعت میں پیچھے تھی. وقام الصف المؤخر في نحور العدو، اور پیچھے والی صف کھڑی رہی دشمن کے سامنے. نہر کہتے ہیں حلق کو. دشمن کی حلق میں کھڑی رہی یعنی ان کو دیکھ رہی تھی ان کے سامنے. فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم السجود، تو جب پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سجدہ. والصف الذي يليه، اور وہ صف جو آپ کے پیچھے تھی انہوں نے بھی سجدہ پورا کر لیا. انحدر الصف المؤخر بالسجود، تو اب پیچھے والی صف سجدے میں گری. فسجدوا، تو انہوں نے بھی سجدہ کیا. ثم سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. وسلمنا جميعا، اور ہم سب نے سلام پھیرا. قال جابر، کہا جابر رضی اللہ عنہ نے، کن کما یصنع حرسکم ہؤلاء بامرائہم، جیسے تمہارے یہ باڈی گارڈ وغیرہ یا رکھوالے یا نگرانی کرنے والے تمہارے کرتے ہیں اپنے امیروں کے ساتھ، کہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ پڑھ لیتے ہیں اور کچھ کھڑے رہتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوا تھا. اس کو امام مسلم نے مکمل طور سے ذکر کیا ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کیا ہے، طرفا منہ، اس کا ایک ٹکڑا. وانہ صلی صلاۃ الخوف مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغزوۃ السابعہ، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی 7ویں غزوے میں، غزوۃ ذات الرقاع، وہ غزوہ ذات الرقاع تھا. تو اب دیکھیے، اب جب دشمن سامنے ہیں، پیچھے سے آنے کا کوئی ڈر نہیں ہے، تو اب ایک جماعت کو ان کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں. دور ہیں، ٹھیک ہے، اب سب 2 صف لگائیں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی اور آپ نے نماز پڑھائی. تو آپ نے قیام کیا، سب نے قیام کیا. آپ نے رکوع کیا، سب نے رکوع کیا. آپ رکوع سے اٹھے، سب رکوع سے اٹھے. پھر آپ سجدے میں گئے، تو آپ کے پاس والی جو صف تھی وہ سجدے میں گئے. آپ نے سجدہ کیا، انہوں نے بھی سجدہ کیا. پھر آپ اٹھے اور آپ کے ساتھ پیچھے والی جو صف تھی وہ کھڑی ہوئی، اور جو ان سے پیچھے دوسری صف تھی اب وہ سجدے میں گئے، کیونکہ وہ سجدہ نہیں کیے تھے ابھی. پھر انہوں نے سجدہ کیا، اور اس کے بعد پھر یہ بھی اٹھے، اور پھر آپ نے گویا اجازت دے دی تھی، پہلے سے بتا دیا رہا ہوگا کہ اب پیچھے والی جو صف تھی وہ آگے چلی گئی، آگے والی صف پیچھے چلی آئی. اس کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ پہلی صف فضیلت والی ہے تو وہ حاصل کرے، ہم کیوں حاصل نہیں کریں گے؟ جب ہم سب ایک ساتھ ہیں تو کیوں اس کو فضیلت حاصل ہو جائے اور ہم لوگوں کو نہ حاصل ہو؟ آپ نے کہا 1 رکعت وہ پڑھے گی میرے پیچھے، پھر اس کے بعد دوسری جماعت آگے جائے گی، یہ پیچھے جائیں گے، اور پھر وہ بھی پہلی صف کی فضیلت حاصل کر لیں. یہاں بھی نمازیوں کا حرکت کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے جا رہے ہیں. آپ چاہتے تو کہہ دیتے کہ بھائی حرکت زیادہ ہو جا رہی ہے، اس لیے یہ کام تو نہیں ہوگا، تم لوگ اچھی امید رکھو، یا اس طرح کے کلمات کہہ دیتے. لیکن کسی کا حق آپ ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، حقدار کو حق ملنا چاہیے، اس لیے یہ بھی شوق رکھتے تھے پہلی صف میں، وہ بھی شوق رکھتے ہیں، تو دونوں کو 1 رکعت پڑھا کر کے دونوں کو ان کا حق ادا کر دیا. اس سے ہم لوگوں کو ناراضگی نہیں ہونی چاہیے کہ مسجدوں میں کبھی کبھی کوئی آدمی پہلی صف میں سنت وغیرہ پڑھ رہا ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے،
پھر اس کے بعد وہ اٹھتا ہے، خالی جگہ ہو جاتی ہے، پھر یہ ملتا ہے، پھر دوسرا ملتا ہے، پھر تیسرا، پوری صف کو وہ ہلا دیتا ہے اس طریقے سے۔ تو اس کا خیال تو کرنا چاہیے لوگوں کو کہ لوگوں کو تنگ نہ کریں، لیکن اگر اس طرح ہو جائے تو آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ آپ کو لڑنے جھگڑنے اور سخت سست کہنے اور ایک دوسرے کے لیے طعن تشنیع کے الفاظ استعمال کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تو دوسری صف جو تھی وہ بھی اب آگے گئی اور پھر آپ نے اسی طرح پڑھا دی کہ جب سجدے میں جانا تھا تو پیچھے والی کھڑی رہی اور آگے والی صف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں گئی، اور پھر جب وہ سجدہ کر لیے تو پھر جو پیچھے والی تھی وہ سجدے میں گئی اور انہوں نے سجدہ کیا، پھر سب نے تشہد اور درود وغیرہ پڑھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور آپ کے ساتھ یہ لوگ بھی سلام پھیرتے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں حسب ضرورت جس طرح کی ضرورت ہو اس طرح نماز پڑھ لی جائے گی، مگر جماعت سے پڑھی جائے گی، وقت پر پڑھی جائے گی۔ تو اتنا اہتمام تھا نماز کا اور اتنا اہتمام تھا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، اور اس طرح بھی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو تعلیم دے دی کہ اللہ رب العالمین کے لیے اگر تم مخلص ہو تو تمہارے ساتھ اگر کچھ حرکت وغیرہ ہوئی ہے تو اس سے تم ناراض نہ ہو، اپنی نماز مکمل کرو، اور تمہاری نیت ٹھیک ہے تو اللہ خوب جانتا ہے اور تمہیں اس پر بہتر بدلہ ادا کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے قائد تھے اور بہترین نمونہ تھے، اور آپ تمام لوگوں کے حالات اور ان کی ضرورت کا لحاظ اور خیال کیا کرتے تھے۔ اور آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ خوف کی حالت میں ہیں یا خوف کے اندر ہیں تو ایسے لوگوں کو دور کر دیتے تھے، جو ابھی بالکل تیار ہیں ان کو آگے کرتے تھے، پھر یہ جب تیار ہو جاتے تو ان کو بھیجتے تھے اور ان کو لے آتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب اور تعلیم ہوا کرتی تھی کہ سب کے اندر جرأت اور حوصلہ اور بہادری ہوتی تھی اور سب دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے، اور نماز اور عبادت کے مختلف انداز اور طریقے آپ نے بتا دیے تاکہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں، ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو کئی طریقے موجود ہیں، اور جو طریقہ مناسب رہے جس میں لوگوں کی حفاظت بھی ہوتی ہو اور لوگ مشکلات میں نہ پڑتے ہوں وہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔